صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے آج کا وظیفہ کتاب و شفا سے امتحانات میں کامیابی کے روحانی وظائف۔ یہ دنیا بھی دارالامتحان ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کے لیے کئی آزمائشیں ہیں، کئی امتحانات ہیں، اور پھر تعلیمی حوالے سے دیکھیں تو بچوں کے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، مدارس میں بھی ٹرم وائز بھی امتحانات ہوتے ہیں، ایگزامز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اینول یعنی سالانہ امتحانات بھی ہوتے ہیں۔ تو ان امتحانات میں بھی کامیابی کے لیے اور دنیا و آخرت کے امتحانات میں کامیابی کے لیے جو وظائف ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں، تمام طلباء کے لیے، تمام اسٹوڈنٹس کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ سب سے پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اول آخر درود پاک اس وظیفے سے کرنا ہے۔ پہلے بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، بعد میں بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 300 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ اسماء مبارکہ ہیں، 3 اسماء مبارکہ، ان کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ الملک القدوس، یا اللہ الملک القدوس، ان کو 300 مرتبہ پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، اور پھر یہ پڑھ کر نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور یہ عمل امتحانات کا نتیجہ آنے تک جاری رکھیں۔ پیپر شروع ہوئے یہ عمل شروع کر دیں، اور جب تک رزلٹ نہیں آتا اس وقت تک یہ عمل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت 200 مرتبہ یا علیم پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا اسم مبارکہ یا علیم، رات کو سوتے وقت 200 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور پھر صبح جب پیپر شروع کرنے لگیں تو پیپر شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ترجمہ بھی سماعت فرما لیں کہ اے اللہ میرے لیے کام آسان بنا اور مجھے مشکلات میں نہ ڈال، اور میرا خاتمہ بالخیر کرنا، اور میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ تو یہ انشاءاللہ اس دنیاوی جتنے امتحانات ہیں ان میں بھی کامیابی کی ضامن ہوگی یہ دعا، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی خاتمہ بالخیر بھی فرمائے گا، کیونکہ اس میں وتمم بالخیر کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ دنیاوی حوالے سے بھی ہے اور دینی حوالے سے بھی ہے، اخروی حوالے سے بھی ہے۔ یہ دعا پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور پیپر ختم ہونے پر ایک اور دعا جو ہے یہ پڑھ کر وہ پرچہ جو ہوتے ہیں، پیپرز ہوتے ہیں، شیٹس ہوتی ہیں، پیپر شیٹس، ان کو بند کر دیں۔ انشاءاللہ پیپر بھی اچھا ہوگا اور امتحانات میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ اب وہ جو پرچہ پیپر شیٹس بند کر کے واپس لوٹانے سے پہلے دعا پڑھنی ہے وہ بھی سماعت فرما لیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، انت ربی انت حسبی انت ربی فی الدنیا والآخرہ، انت ربی انت حسبی انت ربی فی الدنیا والآخرہ، وافوض امری الی اللہ، وافوض امری الی اللہ۔ یہ 2 مرتبہ میں نے الفاظ پڑھے ہیں تاکہ آپ بخوبی سماعت فرما لیں۔ تو یہ دعائیں جو ہیں اور یہ وظائف پڑھی ہے پیپر سے پہلے بھی، پیپرز کے دوران بھی، رزلٹ آنے تک، حتیٰ کہ پیپر دے رہے ہیں تو اس کے دوران، پیپر شیٹس واپس کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے ان دعاؤں کو پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا تو آپ کو امتحانات میں کامیابی حاصل ہوگی۔ مزید اگر آپ اس دعا کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب چینل یاد الہی سے
اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اس سے رہنمائی اور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خود بھی پڑھیے، اپنے دوستوں کو، دیگر جو اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہوں، مدارس کے طلباء ہوں، سب کو بتائیے۔ حتیٰ کہ اس کے علاوہ بھی ان کا یہ وظائف کیے جا سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، دینی، دنیاوی، اخروی تمام آزمائشوں اور تمام امتحانات میں کامیابی کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب مسلمانوں کو دین و دنیا آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، جہاں عالم دین ہیں، قرآن و سنت کے رموز سے روشناس ہوئے، واقف ہیں، وہیں عالم باطن بھی ہیں، یعنی اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہم اجمعین کی صحبت میں بھی بیٹھے، ان سے بھی فیوز و برکات جو ہیں وہ حاصل کی۔ اسی طرح آپ صاحب تصنیف بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، تحریر لکھنے والوں میں بھی شامل ہیں، مصنف بھی ہیں، یعنی آپ نے کئی کتابیں لکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نعت گو شاعر بھی ہیں۔ آپ نے نعتیں لکھیں اور ایسی خوبصورت نعتیں لکھیں کہ جو آج بھی لوگوں کے لبوں پر ہیں، دلوں میں ہیں، اور وہ نعتیں ایسی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بڑے خوبصورت پیرائے اور انداز میں ظاہر کرتی ہیں۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، اور پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والے۔ تو یہ سارے جو پہلو ہیں آپ کی شخصیت میں شامل ہیں، انہی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ولادت باسعادت کی اگر بات کریں تو بدھ کے دن 23 شعبان المعظم 817 ہجری اور عیسوی کے مطابق 7 نومبر 1414 عیسوی کو عشاء کے وقت جام، یہ موجودہ افغانستان ہی کا علاقہ ہے، چشت یا چشت جس کو کہتے ہیں، علاقہ ہرات، اور جو صوبہ غور ہے آج افغانستان کا، اس کے قریب ہی یہ علاقہ موجود ہے۔ اس وقت یہ خراسان کا علاقہ کہلاتا تھا، وہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ کے والد ماجد اور آپ کے آباء و اجداد یہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی اولاد میں سے تھے۔ اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے براہ راست اکتساب فیض کیا، علم حاصل کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگردوں میں یہ شامل ہیں امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی فقہ میں بہت بلند مقام پر، احادیث کا علم بھی حاصل کیا، قرآن و سنت کا علم حاصل کیا، اور پھر ان کے بارے میں یہاں تک غیر مسلم بھی کہتے تھے کہ اگر چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے حسن و جمال، علم، فضل و کمال، تو بڑے محمد یعنی پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عظمت، رفعت اور شان کیا ہوگی۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ امتی امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی خصوصیات سے، عظمتوں سے نوازا کہ غیر مسلم انہیں دیکھ کر، اللہ کے ولی بھی تھے، تو پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو بھی تسلیم کر لیتے تھے کہ اگر امتی ایسے ہیں تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی عظمت، رفعت اور شان کیا ہوگی۔ اور یہ ایک نفسیاتی بات بھی ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی ٹیچر، کوئی استاد، کوئی پیر، کوئی مرشد، کسی بھی شعبے میں کام سکھانے والا، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تو پھر اس کے شاگرد کو دیکھ لیجئے، اس کے مرید کو دیکھ لیجئے، اس سے کام سیکھنے والے کو دیکھ لیجئے۔ تو سیکھنے والا جو ہے، شاگرد جو ہے، مرید جو ہے، وہ اپنے مربی، اپنے پیر و مرشد، اپنے استاد، انہی کی جو خصوصیات اس میں منتقل ہوتی ہیں وہ واضح ہو رہی ہوتی ہیں، وہ جھلک رہی ہوتی ہیں۔ تو بظاہر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی طالب علم، کوئی مرید، کوئی عالم دین کے پاس بیٹھنے والا، علم سیکھنے والا، اس میں ادب ہے، اس میں اخلاق ہیں، وہ اس نے جو علم سیکھا اس پر عمل پیرا ہے اور علم کا مرقع ہے، تو پھر دیکھنے والا جو ہے اس اسٹوڈنٹ کی تو تعریف کرے گا ہی، اس مرید کی تعریف کرے گا، اس کاریگر کی تعریف کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہے گا کہ بھائی بڑا اس کا خوبصورت کمال ہے، اس کا اخلاق ہے، کردار ہے، علم ہے، تو اس کے سکھانے والے نے اس کو خوب سکھایا ہے۔ تو بس یوں ہی
ہم سب مسلمانوں کے تو حقیقی طور پر آقا و مولا نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ انہی کے تصدق سے پھر صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، حتیٰ کہ تابعین، تابعین علیہم رضوان، فقہائے امت، ائمہ کرام، اولیاء کرام، علماء حق، علماء کرام، سبھی پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے اخذ کردہ فیوز و برکات ہی تو امت تک پہنچاتے ہیں۔ تو بس انہیں یعنی امام محمد بن حسن شیبانی علیہ رحمہ، جو کہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ کے آباء و اجداد میں سے ہیں، ان کو دیکھ کر بھی اپنے پرائب جو ہیں وہ بھی تعریف کرتے تھے اور پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان کرتے تھے۔ مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ آپ کا تذکرہ کریں تو آپ کے والد گرامی جو ہیں انہوں نے، اور پھر خصوصاً آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی تعلیم و تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ آپ اگرچہ وہ خراسان کا علاقہ اور افغانستان کا علاقہ کہ جسے آج بھی بظاہر ایک بیک گراؤنڈ علاقہ سمجھا جاتا ہے، تو اس دور میں یہ علاقہ جو ہے، اور پھر اس دور میں سفر کرنے کے ذرائع کیسے ہوتے تھے، یوں گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، پیدل جانا ہے یا سواری ہے کسی کے پاس تو سواری پہ جانا ہے، لیکن وہ سواری جانور کی شکل میں ہوتی تھی۔ تو ان ادوار میں، ان کٹھن مراحل میں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ نے نہ صرف افغانستان کے مختلف علاقوں میں علم حاصل کیا، علم ظاہر و باطن کی تلاش میں نکلے، بلکہ اس وقت جتنے بھی اسلامی بڑے بڑے مراکز تھے ان میں سمرقند، بخارا، نیشا پور، تاشقند، یہ سبھی مشہور ہیں۔ تو کئی علاقوں میں آپ پہنچے اور وہاں جو بڑے بڑے علماء حق آپ کو ملتے، جو علماء باطن اولیاء کرام ملتے، ان کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا کرتے، ان کے سامنے شاگردی اختیار کیا کرتے، جو علماء ظاہر ہوتے ان سے قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے، اور جو علماء باطن ہوتے ان سے اسی قرآن و سنت پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، اخلاص کیسے حاصل ہوتا ہے، تزکیہ باطن کیسے ہوتا ہے، یہ سیکھا کرتے۔ تو یوں آپ نے ایسا علمی کمال حاصل کیا کہ اس دور میں بھی بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ آپ کی علمی حقیقتوں کے معترف تھے۔ اور پھر ایسے بڑے بڑے اور لمبے لمبے سفر کرنا، پھر گھر بار کو چھوڑنا، اور پھر ان ادوار میں جو زیادہ سفر ہے وہ بھی پورا ہی ہوا کرتا تھا، اتنے زیادہ سامان تعیش نہیں ہوا کرتے تھیں، آسائشیں نہیں ہوتی تھیں، سہولتیں نہیں ہوتی تھیں۔ تو ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا دور ہوگا کہ جس میں مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ نے دین کی خاطر گھر بار بھی چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، والدین کو چھوڑا، اور پھر ایک کافی عرصہ جو ہے دنیا کے مختلف ممالک اور علاقوں میں، شہروں میں گزارا، اور پھر علم اور فضل میں کمال حاصل کر کے جب واپس لوٹے تو پھر گھر والوں کی خوشی کیسی ہوگی، دیدنی ہوگی۔ اسی طرح پھر وہ علم و فضل اور کمال لوگوں تک پہنچا، اس کے تذکرے بھی ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ جی ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا، ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ آپ کے تذکار خیر ہو رہے ہیں۔ آپ نے سمرقند، ہرات، تمام علاقوں سے علم حاصل کیا، اور سمرقند جب آپ پہنچے، دریائے آمو جسے آج دریائے جیجوں بھی کہا جاتا ہے، وسط ایشیا کا سب سے بڑا دریا، یہ عبور کر کے آپ پہنچے تو آپ کے اساتذہ وہ بہت حیران بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ایسا طالب علم ہے جب سے یہ سمرقند آباد ہوا ہے کہ علم کی تلاش میں کوئی اتنا دور اور اس طرح یہ دریا عبور کر کے نہیں آیا جیسے یہ دریا عبور کر کے آیا ہے۔ تو یوں یہ علم کی طلب تھی، یہ علم کی تلاش تھی کہ علم کے لیے آپ نے تمام مصائب اور تکالیف کو برداشت کیا۔ آج بھی ہمارے لیے یہ بات جو ہے یہ مشعل راہ ہے کہ علم کے لیے ہمیں اگر مصائب اور تکالیف حاصل کرنی بھی پڑیں حق کی خاطر تو انہیں برداشت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ جب واپس لوٹے اور آپ نے پھر علم پھیلایا بھی، اور چونکہ آپ نے مختلف ملکوں کے اسفار کیے تھے،
وہاں پہ علماء حق اور علماء ظاہر سے بھی آپ کی ملاقاتیں رہیں۔ اگر باطنی طور پہ دیکھا جائے تو کئی اولیاء کی بار ان کی زیارت سے مشرف ہوئے، حتیٰ کہ بچپن ہی میں سلسلہ نقشبندیہ کے ایک عظیم بزرگ خواجہ محمد پارسا علیہ رحمہ، ان کی آپ نے زیارت کی تھی۔ ان کے علاوہ کئی اور اولیاء کرام ان کی زیارت میں رہے، حتیٰ کہ خواجہ عبید اللہ احرار علیہ رحمہ کے سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل ہیں، اور آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے، روحانی سلسلہ، یہ 19 واسطوں سے، 19 عظیم بزرگوں سے ہوتا ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہوتا ہے۔ تو ان خواجہ محمد پارسا علیہ رحمہ سے آپ کی خط و کتابت بھی تھی، اور پھر غالباً آپ کی 55 سال عمر تھی، تو اس موقع پر ان سے ظاہری طور پر ملاقات ہوئی، پھر ان کے بیعت ہوئے، حتیٰ کہ خلافت کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ خلافت بھی حاصل ہوئی، اور پھر تا حیات انہی کی بیعت میں بھی رہے، ان سے محبت بھی کرتے، ان کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتے۔ یوں سلسلہ نقشبندیہ کے ساتھ بھی آپ متصل تھے، متوسل تھے۔ اور پھر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو آپ کی گھٹی میں موجود تھا۔ والدین بھی آپ کے جو ہیں وہ بہت نیک تھے، والدہ آپ کی عبادت گزار، والد جو ہیں وہ بہت عبادت گزار اور عالم دین بھی تھے۔ تو پھر ایسا جب ماحول گھر میں ملا تو پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت قلوب میں، دل میں، ذہن میں، روح میں رچ بس چکی تھی۔ اور یہ ہمارے لیے بھی آج ایک درس ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ جس میں نماز بھی گھر والے پڑھتے ہوں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہوں، درود و سلام کی کثرت کرتے ہوں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی باتیں ہوتی ہوں، قرآن و سنت کی گفتگو ہوتی ہو، تو پھر جو بچے ہیں وہ انہی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، انہی چیزوں کو سیکھتے ہیں جو والدین کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ایسے بھی بچے ہوتے ہیں کہ والدین نماز پڑھ رہے ہیں، والدین کہتے نہیں، بچے خود ہی دیکھ کر ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 3 سال کے بچے جو ہیں وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ابھی انہیں نماز پڑھنا نہیں آتی، نماز کے الفاظ نہیں آتے، لیکن وہ رکوع میں، قیام میں کھڑے ہوں گے، سجدے میں جائیں گے، جیسے والدین کو دیکھ رہے ہوں گے ویسے ہی کریں گے۔ تو اس لیے والدین ہوں، اساتذہ ہوں، حتیٰ کہ ہمارا معاشرہ بھی، یہی سب سے بڑے استاد ہیں۔ سب سے پہلی گود جو ہے ماں کی گود ہے، درسگاہ جو ہے بچوں کے لیے ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ والد جو ہیں ان کے جو حرکات اور سکنات ہوں گی، اگر وہ گھر میں فرض نماز کے علاوہ گھر میں پڑھیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھر میں بھی نماز پڑھو۔ تو مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ فرض پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، لیکن باقی نماز گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ حتیٰ کہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز جو ہے جنہیں ہم سنتیں کہتے ہیں، آپ کے لیے تو نفلی عبادت تھی، تو یہ اکثر گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ جماعت کے لیے پھر مسجد نبوی میں تشریف لایا کرتے تھے۔ تو یوں بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ انہی اولیاء کرام، انہی عظیم ہستیوں کی جب ہم سیرت، کردار، اخلاق، ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں یہ چیزیں کہاں سے آئیں۔ یہ ان کے والدین سے آئیں، اساتذہ سے آئیں، علماء، اولیاء کرام، ان کی بارگاہ میں بیٹھنے سے آئیں۔ تو آج بھی ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول بہتر ہو، اچھا ہو، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کرنے والا ہو، نہ کہ احکامات کے برعکس معاملات ہوں۔ اسی طرح علم کی بات ہو، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کا گھر میں تذکرہ ہو، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا تذکرہ ہو، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت، کردار، ان کی قربانیاں اپنے بچوں کے سامنے بیان کی جائیں، نماز پڑھی جائے، درود پاک کی کثرت کی جائے، تلاوت قرآن مجید کی جائے، تو پھر دیکھیں آپ بچے خود ہی دیکھ کر آپ کے پاس بیٹھیں گے، یہ سبھی کام کریں گے، آپ کو بولنے کی، کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہرحال حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ، عشق رسول ان کا سب سے نمایاں پہلو ہے، اور ایسا کہ عشق رسول میں آپ نے کئی نعتیں لکھیں، اور ان میں سے نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، کہ اے باد صبا، اے ہوا، جب تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے احوال جو ہیں، میرے جو حالات ہیں
ان کی بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بھی عرض کر دینا۔ اور پھر کہیں کہتے ہیں تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہجر میں، آپ کی جدائی میں یہ میرا جسم، میری جاں یہ پارا پارا ہو چکی ہے، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ یوں عشق کی انتہا، اور پھر یہی عشق اور محبت کی انتہا تھی کہ جب آپ حج کے لیے مکۃ المکرمہ پہنچے اور پھر وہاں سے مدینہ طیبہ کی جانب رخت سفر باندھا، اور ایسے والہانہ عشق میں جا رہے ہیں، ایسے کیف سرور اور مستی میں جا رہے ہیں، دیوانہ وار اور حقیقت میں ایسے مجذوبانہ وار جا رہے ہیں کہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں گورنر کے، اور فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن نامی ایک جوان، ایک شخص میری بارگاہ میں آ رہا ہے، اس کو مدینہ طیبہ نہیں آنے دینا۔ وہ گورنر جو ہے آپ کو قید کر لیتا ہے اور اپنے پاس رکھتا ہے، قید کر لیا۔ پھر پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خواب میں اس گورنر کو زیارت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وہ میرا محب صادق ہے، سختی تو نہیں کرنی اس پر، وہ اس انداز سے میرے پاس آ رہا تھا کہ اگر وہ میرے پاس آتا تو پھر فتنہ کا اندیشہ تھا، پھر مجھے اپنے قبر مبارکہ سے باہر آنا پڑتا۔ یعنی اور وہ کیا اشعار کیا تھے، ان کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ آپ ان اشعار اور ان جذبات کے ساتھ مدینہ طیبہ حاضر ہو رہے تھے کہ آپ لکھتے ہیں نعت میں، اس اشعار کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے دور تھا ظاہری طور پر، تو میں اپنی روح کو اپنا نائب بنا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا، بھیجا کرتا تھا، اور آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا کرتا تھا، محبت کے نذرانے پیش کیا کرتا تھا۔ میری روح ہر وقت آپ ہی کی بارگاہ میں، آپ ہی کے دربار میں حاضر رہا کرتی تھی۔ اب میں جسم کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، قلب و روح کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں، میری آرزو یہ ہے کہ آپ مجھ سے مصافحہ فرمائیں، مجھے اپنے سینے سے لگا لیں، مجھے اپنی محبتوں سے نواز دیں، مجھ پر کرم فرما دیں۔ تو بس یہ وہ اشعار اور یہ دلی جذبات اور کیفیات تھیں جس وجہ سے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ انہیں مدینہ طیبہ نہ آنے دیا جائے۔ تو یہ عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے، اور یہ وہی کیفیت ہے کہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں جو ہمیں ملتا ہے کہ جیسے فرمایا گیا کہ وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو اپنا مال و دولت ہر چیز قربان کر دیں گے، اور ان کی خواہش ایک ہی ہوگی، خواہش یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لیں۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کامل محبت کرنے والے ہیں ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ چاہے ہمارا مال و دولت سب کا سب خرچ ہو جائے، ہماری جان بھی چلی جائے، لیکن ہم پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو جائیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اور پھر ایسے بھی لوگ جن کو پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عنایات ہوئیں، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ خاص طور پر ملتا ہے کہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب سلام عرض کیا، اور وہ بھی سادات میں سے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارکہ، اپنا روزہ اطہر سے باہر نکالا، اور اس دست مبارکہ کو پھر سید احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمہ نے چوما بھی، آنکھوں سے لگایا اور بوسے لیے، اور اس واقعے کو دیکھنے والوں میں خود حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی شامل، حتیٰ کہ ہزاروں وہاں مسلمان موجود تھے جنہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر نظر رحمت فرما دیں، اور احادیث مبارکہ میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، من رآنی فقد رأى الحق، اور آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، اس نے حق دیکھا، اور یہاں تک فرمایا کہ شیطان میری شکل و صورت نہیں اختیار کر سکتا۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ جو مجھے خواب میں جو میری زیارت کرتا ہے عنقریب وہ بیداری میں بھی میری زیارت سے مشرف ہوگا۔ تو یوں یہ محبت کی وہ کیفیات ہیں
جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور جنہیں عام شخص جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک رحمت کی نظر ہوتی ہے اور نوازشیں ہوتی ہیں، جس کو وہ قبول فرما لیں اور جس کی محبت اس بارگاہ میں کامل ہو جائے، اس کے ساتھ پھر ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اور یہی مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ آپ کا بھی یہ طرہ امتیاز ہے اور یہی سب سے بڑی آپ کی خصوصیت بھی ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ آپ کی وصال کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ 18 محرم الحرام ہی ہے۔ 18 محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں پہنچ گئے۔ آپ کی تصانیف میں 12 ائمہ جو ہیں ان کے ذکر موجود ہے، جو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے 12 ائمہ کرام ہیں، ان کا آپ نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اسی طرح نفحات الانس ہے جس میں اولیاء کرام کا آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو یوں یہ کتابیں آج بھی پڑھی جاتی ہیں، بہت مشہور ہیں، مقبول ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنرز میں شامل ہیں افتخار ڈوگر صاحب ہیں، ان کے ساتھ ان کے بچے ہیں، بابا نونا صاحب ہے، آپ کا شکریہ، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہم سن رہے ہیں۔ آمنہ صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، اور آمنہ مظہر یہ کہتی ہیں کہ بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں آپ کا پروگرام ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت ہے، دعا کا کہا کہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں، انشاءاللہ کل اس کو دوبارہ پروگرام میں شامل کر دیں گے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک اور لسنر ہیں بلال جٹ صاحب، انہوں نے بھی دعا ہی کا کہا ریپیٹ کرنے کا، جی انشاءاللہ کل کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام بھائی، پروگرام میں دعا دوبارہ ریپیٹ کر دیں، جی اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کل انشاءاللہ۔ مریم صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا اور یہ کہتی ہیں کہ آپ سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کر دیں، میرا اس سال ایڈمیشن ہو جائے، پہلے ایک سال ویسٹ ہو گیا ہے۔ نور ہیرا صاحبہ، جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ دیگر جو اسٹوڈنٹ ہیں سب کے جو بھی تعلیمی معاملات میں رکاوٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دور فرما دے۔ آپ درود پاک کی بھی کثرت کیجیے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک اور لسنر، نام غالباً انہوں نے نہیں لکھا، کہتے ہیں بھائی میں آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، کیا بتا دیں گے؟ جی آپ لکھ بھیجیں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو تعبیر مل جائے گی۔ عمر دراز صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ کا شکریہ عمر دراز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ تمام لسنرز کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام سماعت بھی کرتے ہیں اور اپنی پسندیدگی سے نوازتے ہیں اور اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین، مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ، ان کے جو زندگی ہے اس سے جو چند باتیں خاص طور پر ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ علم بھی حاصل کیا جائے، علم حاصل کرنے کے لیے اگر مشکلات برداشت کرنی پڑیں وہ بھی برداشت کی جائیں، اور پھر علم ظاہر بھی ہو، قرآن و سنت کا علم بھی ہو، علم باطن بھی ہو، یعنی تزکیہ باطن ہو، جو ہمارے اندر رذائل اخلاق پیدا ہو چکے ہیں، مثلا برائیاں، اور وہ بظاہر ہمیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، جھوٹ بولنا ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، غیبت ہے، تو یہ بیماریاں اور یہ گناہ یہ ہمیں بظاہر محسوس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑے گناہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ان سے بچنے کا سب سے بڑا حل یہی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہے، درود پاک کی کثرت ہے، اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھیں، درود پاک کی کثرت کریں، پھر دیکھیے انشاءاللہ ان چیزوں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ تزکیہ باطن ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کیسے ہو، یہ حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ آپ کی ذات سے، آپ کی نعت سے، جو آپ نے لکھی نعتیں ان سے، اور آپ کے جو واقعات ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کر لے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى